فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب 250 سالہ انسان جلد سوم کے، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ 250 سالہ انسان کی یہ جلد سوم جس میں تاریخ امامت کے 4 ادوار کا ذکر ہے۔ ہم 2 ادوار مکمل پڑھ چکے ہیں، جبکہ تیسرے دور کے آخری 2 ریڈنگز کے نشست میں اس کو ہم مکمل کر لیں گے اور پھر چوتھے دور کی طرف آگے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 69 پر ہیں اس وقت۔ کتاب کے صفحہ نمبر 612 پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور یہاں پر جیسے کہ پچھلی نشست میں ہم اور آپ پڑھ رہے تھے جو کہ عاشورہ کے دروس، اس میں 4 دروس کا ذکر تھا۔ ہم نے 3 پڑھ لیے اور چوتھا بھی آدھا پڑھ لیا۔ اب ہم اس نشست میں درس نمبر 4 کے جو بقایا صفحات ہیں ان کو مل کر پڑھیں گے اور اس کو اسی نشست میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اب آج کی ریڈنگ کا آغاز کریں، ہم پچھلی نشست میں جو پڑھ رہے تھے اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے لیے گریہ کرنا چاہو تو حسین ابن علی علیہ السلام کے گریہ کرو، ان کے لیے گریہ کرو۔ ایسا نہیں کہ دوسری چیزوں پر گریہ کرنا منع ہو، بلکہ انسان اپنی اولاد، والدین، بھائی بہن، یار دوستوں کے مرنے پر اگرچہ شہادت کی موت نہ بھی ہوں بلکہ طبعی موت کیوں نہ مریں، ان پر گریہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ اگر گریہ کرنا چاہو تو بلکہ اگر گریہ کرنے لگو تو حسین علیہ السلام پر گریہ کرو۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی۔ اس جملے کے فوراً بعد لکھا ہے کہ ایسا کیوں، یعنی یہ سوال کیا گیا ہے، تو ساتھ ہی لکھا ہے کہ تاکہ تمہاری مصیبت اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے درمیان ایک مقابلہ پیدا ہو جائے اور یہ مقابلہ تمہیں گریہ کرنے سے روکے۔ آپ پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، اگر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سے مقابلہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو اپنی مصیبت کے بجائے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر آنے والی مصیبت پر اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، اس واقعے سے متاثر ہو جائیں، کیونکہ تمام چیزیں اس عظیم مصیبت کے مقابلے میں ہیچ ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء الہی پر آنے والی مصیبتیں بھی، مثلاً امیر المومنین امام علی علیہ السلام پر آنے والی مصیبتیں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ اسی طرح سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کی مصیبت بھی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور دوسرے ائمہ علیہم السلام میں سے کسی کی بھی مصیبت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سے قابل مقابلہ نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام پر آنے والی مصیبت کو دیکھ لیجئے۔ آپ علیہ السلام پر آنے والی مصیبت بہت بڑی ہے، یعنی اولاً تو ایک ایسے زمانے میں ایک حقیقت، یعنی ایک بہت بڑی حقیقت کے لیے قیام کرنا جبکہ ساری دنیا آپ علیہ السلام کے خلاف ہو، یہ کہاں تو کوئی شخص ایک حقیقت کے لیے قیام کرے جبکہ لوگ بیٹھ کر اس کے لیے تالیاں بجا رہے ہوں؟ کہاں؟ کیا ان دونوں
قیاموں کے درمیان مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس وقت قربانی پیش کرنا کہ جب لوگ اس کی اہمیت سمجھتے ہوں، کہاں، اور اس وقت قربانی دینا کہاں، جب یہی لوگ اسے مارنے پر تلے ہوں۔ ان دونوں قربانیوں کے درمیان تلخی، مشکلات، غم کے اعتبار سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور دوسری تحریکوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ اسی طرح گھٹن کے ماحول میں کوئی تحریک چلانے میں فرق ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام سے منسوب تھے اور شہید کر دیے گئے تھے، ان کی ایک مختصر تعداد تھی۔ ان جیسے انسان کہیں پر بھی دیکھے نہیں جا سکتے ہیں۔ ان میں آپ علیہ السلام کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، یار، دوست اور اصحاب شامل تھے۔ اب ہم امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا اندازہ لگائیں تو آپ علیہ السلام کی مصیبت ان سب سے بڑی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت یہ ہے، یہ سارے عزیز و اقارب آپ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے قربان ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ قربانی کی قسمیں، جناب عباس علمدار علیہ السلام جیسے بھائی کی قربانی جن پر آپ علیہ السلام بے حد اعتماد کرتے تھے، علی اکبر علیہ السلام جیسے بامعروف بیٹے کی قربانی جو بہت ساری خصوصیات کے حامل تھے، اسی طرح علی اصغر علیہ السلام جیسے بیٹے کی قربانی، اور عبداللہ ابن حسن علیہ السلام جیسے بھتیجے کی قربانی، یہ سب قربانی کی قسمیں تھیں۔ چوتھا یہ کہ ان کے قربان ہونے کی کیفیت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اچانک اسے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے جوان سال بیٹے کو شہید ہوتا ہوئے دیکھتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں میں شہید ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اسی طرح 11 سالہ بھتیجے کو اپنے سینے پر جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ اگر کسی کو ان میں سے کسی ایک کیفیت کا سامنا کرنا پڑے تو بھی اس کے لیے غیر معمولی قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ مصیبتیں جو شہادت سے پہلے ان عزیز و اقارب کو درپیش تھیں، جیسے کہ بھوک، پیاس، خوف و دہشت اور تنہائی کی مصیبت، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پیش آنے والی مصیبتیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے اہل خانہ اس بیابان میں تن و تنہا رہ جائیں گے، کوئی ایک شخص بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ خصوصیت کہ سارے لوگ آپ علیہ السلام کے لیے قربان ہو جائیں، یہ نفسیاتی اور جذباتی لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جذباتی احساسات انسان کے اندر عجیب کیفیات پیدا کرتی ہیں، یعنی باپ یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ یہ جوان بیٹا باپ پر قربان ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کو یہ فرمایا تھا کہ میں نے تم سے 72 اہل خانہ اور اصحاب کسی کے بھی نہیں، تم سے بہتر اہل خانہ اور اصحاب کسی کے بھی نہیں دیکھے ہیں۔ میں تم سے زیادہ کسی وفادار کو نہیں جانتا، میں تم سے زیادہ نیک اور اچھے گھر والوں کو نہیں جانتا۔ خاندان کا ایک شخص کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے جس پر خاندان کے تمام لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے مرنا چاہتے ہیں، یہ ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کا دل اس حادثے سے مجروح نہ ہو، اور کون انسان ہے جو اس حادثے سے آگاہ ہو جائے اور اس کے ساتھ دلی لگاؤ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ وہ جوش مارتا ہوا چشمہ ہے کہ جس نے روز عاشورہ ابلنا شروع کیا ٹھیک اس وقت کہ جب ایک نقل کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ٹیلے یعنی کہ تلے زینبیہ کے اوپر جا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور بلند آواز سے اس واقعے کو بیان کیا جسے دشمن چھپانا چاہتا تھا۔ کربلا میں بیان کیا،
کوفے میں بیان کیا، شام میں بیان کیا اور مدینے میں بیان کیا، جس سے اس چشمے نے جوش مارنا شروع کیا جو آج تک جوش مار رہا ہے۔ یہ واقع عاشورہ ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت نہ ہو تو اس سے اس نعمت کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا، لیکن جس کے پاس نعمت ہو اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک عظیم نعمت یعنی امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے، جو ہمارے شیعوں کے لیے مجالس عزا، محرم اور عاشورہ کی نعمت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے غیر شیعہ مسلمان بھائیوں نے اس نعمت میں خود کو شریک نہیں کیا ہے۔ وہ بھی اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، البتہ ان میں سے بھی بعض لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری مناتے ہیں، لیکن ان کے ہاں رائج نہیں ہے جبکہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ یہ عظیم نعمت دلوں کو سرچشمہ ایمان سے ملا دیتی ہے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوگ اس طرح فائدہ اٹھائیں کہ عزاداری میں دل لگائیں اور مجلسیں برپا کریں اور مختلف سطحوں پر جس قدر ممکن ہو ان کی تعداد بڑھائیں، خلوص کے ساتھ مجلس میں شریک ہوں اور فائدے کی نیت سے شرکت کریں، نہ صرف وقت گزارنے یا عام لوگوں کی طرح اخروی ثواب حاصل کرنے کے لیے شریک ہوں، جنہیں معلوم نہیں یہ اخروی ثواب کہاں سے آتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ مسلم ہے کہ مجلسوں میں حاضر ہونا اخروی ثواب رکھتا ہے، لیکن یہ ثواب ایک اعتبار اور جہد سے ہے، اور اگر اس جہد کا لحاظ نہ کیا جائے تو ثواب بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس جہد کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان مجالس میں شریک ہوں اور ان کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ ان مجلسوں کو حسین ابن علی علیہ السلام، خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح اسلام و قرآن کے ساتھ قلبی ارتباط و اتصال کا وسیلہ قرار دیں۔ یہ لوگوں سے متعلق فرائض میں سے ایک ہے۔ میری نظر میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی مجالس درج ذیل 3 خصوصیات کی حامل ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ ان مجلسوں کی وجہ سے محبت اہل بیت علیہم السلام میں اضافہ ہونا چاہیے، چونکہ رابطہ الفت نہایت قیمتی رابطہ ہے، لہٰذا آپ ان مجالس کو اس طرح منائیں کہ ان میں شرکت کرنے والوں کے امام حسین علیہ السلام، خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی معرفت الہی کے سرچشموں کے ساتھ تعلق اور لگاؤ میں دن بدن اضافہ ہو۔ اگر آپ ان مجالس میں خدا نخواستہ ایسی حرکت انجام دیں کہ سامع یا وہ شخص جو مجلس سے باہر ہے اس کے دل میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں اضافہ نہ ہو، بلکہ خدا نخواستہ ان سے دور ہو جائے یا بیزاری کا احساس کرے، اس وقت نہ صرف یہ مجلس اپنا ایک بڑا فائدہ کھو بیٹھے گی بلکہ وہ مجلس نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ جو مجلس کے بانی ہیں یا مجلس کے خطیب ہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ترکیب کی جائے کہ جس کی وجہ سے حسین ابن علی علیہ السلام اور خاندان رسالت علیہم السلام کے ساتھ لوگوں کی محبت میں دن بدن اضافہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ واقع عاشورہ کے بارے میں لوگوں کے اندر پہلے سے زیادہ شناخت اور معرفت پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کی مجلس میں جائیں، تقریر کریں اور مجلس میں اگر کوئی شخص اہل فکر و تامل ہو، آج کل انقلاب کی برکت سے ہمارے سماج میں اہل فکر و تامل افراد زیادہ ہیں، تو وہ یہ سوچے کہ ہم کیوں یہاں آئے ہیں اور قصہ کیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں رویا جائے، امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں آئے تھے اور کیوں عاشورہ کو وجود میں لائے تھے۔ مجلس ایسی ہو کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھریں تو ان کا جواب اسے مل چکا ہو۔ پس جو مجلس آپ پڑھیں یا تقریر کریں اور جو مطالب بیان کریں، اگر اس میں ان چیزوں کی طرف اشارہ نہ ہو تو ان 3 ارکان میں سے ایک رکن کم اور ناقص رہ جائے گا۔
اور ممکن ہے کہ مجلس سے لازمی فائدہ حاصل نہ ہو، بلکہ خدا نخواستہ بعض حالات میں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ان مجالس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی دینی اور ایمانی معرفت میں اضافہ کریں، یعنی ان مجالس کے ذریعے لوگوں کی فکری اور سیاسی سوجھ بوجھ کو بلند کیا جائے تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ اسلام ان سے کیا چاہتا ہے اور وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، کیونکہ جب تک لوگ جان نہیں لیں گے تب تک عمل بھی نہیں کریں گے۔ آپ ان مجالس میں دین کی وہ باتیں بتائیے کہ ان کے ایمان اور معرفت میں اضافے کا باعث بن جائے۔ ایک اچھا موعظہ میم واو عین زوئے ہے، ایک صحیح حدیث، تاریخ سے کوئی سبق آموز موضوع، قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر اور کسی عالم دین یا عظیم اسلامی شخصیت کا قول، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ممبر پر جائیں، تھوڑی دیر لفاظی کریں، چکنی چپڑی اور لگی لپٹی باتیں کریں، یا اگر کوئی بات کہیں تو وہ گھٹیا قسم کی ہو جس سے نہ صرف ایمان میں اضافہ نہ ہو بلکہ اس سے سننے والوں کا ایمان ضعیف ہوتا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ان مذکورہ مجالس اور اجتماعات سے اپنا مقصد اور ہدف حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کے مواقع دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک خطیب اپنی تقریر کے دوران ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو عقلی اور نقلی دلیل کے لحاظ سے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہل منطق اور صاحب استدلال و بابصیرت سامع کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کتاب میں کچھ ایسی باتیں لکھی گئی ہیں کہ جن کے جھوٹ ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ باتیں سچی ہوں، تاہم جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس قسم کی باتیں بیان کریں، اگرچہ یہ بات مسلم اور ثابت نہیں ہے کہ وہ خلاف واقع ہیں، تو اگر آپ اس قسم کی باتیں بیان کریں اور ان باتوں کو سن کر کسی جوان طالب علم یا کسی انقلابی جنگجو کے ذہن میں دین سے متعلق کوئی سوال پیدا ہو جائے یا اس کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہونے لگے تو ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر ایسی باتوں کی درستگی کی سند بھی پائی جاتی ہو تب بھی، چونکہ وہ انحراف اور گمراہی کا موجب ہے، لہٰذا ایسی باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، چاہے کہ بعض کتابوں میں موجود اس طرح کے زیادہ مطالب کی کوئی صحیح سند ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کی زبانی کوئی مطلب بیان کرتا ہے کہ فلاں سفر کے دوران میں فلاں جگہ پر موجود فلاں سفر کے دوران میں فلاں جگہ پر موجود تھا کہ فلاں واقعہ رونما ہوا۔ کہنے والا سند کے ساتھ یا بغیر کسی سند کے ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور سننے والا بھی اس بات پر یقین کرتے ہوئے اسے کسی کتاب میں لکھ دیتا ہے۔ پھر یہ کتاب ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کسی بڑے مجمع کے سامنے ایسی کوئی بات کیوں پیش کرنی چاہیے کہ جو آگاہ اور بیدار ذہنوں کے لیے تجزیہ و تحلیل کے قائل نہ ہوں؟ کیا ہر بات جو جہاں کہیں بھی لکھی ہوئی ہو اسے بیان کرنا ضروری ہے؟ خلاصہ یہ کہ مجالس عزا کو درج ذیل 3 خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اس قسم کی مجالس اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اضافے کا باعث ہونی چاہیے، نیز ان مجالس کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور لگاؤ کو مستحکم ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سامعین کو واقع عاشورہ کی حقیقت اور اصلیت سے واقف اور باخبر کرایا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مجالس تھوڑی مقدار میں ہی صحیح لوگوں کے درمیان دینی اصول و معارف کے بارے میں معرفت و ایمان میں اضافے کا سبب بن جائیں۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تمام مجالس ان خصوصیات کی حامل ہوں اور تمام موضوعات کو پیش کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی معتبر کتاب سے کوئی ایک صحیح حدیث نقل کریں، اس کا معنی و مفہوم بیان کریں تو یہی کافی ہے۔
کبھی کبھار بعض خطبہ کسی ایک حدیث کی اس قدر وضاحتیں کرتے ہیں اور مطلب کو پھیلاتے ہیں کہ اصل مفہوم گم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سامعین کے سامنے کسی ایک حدیث کا مفہوم صحیح طریقے سے بیان کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ مقصد اسی ایک حدیث سے پورا ہو جائے۔ اگر کسی ایک قرآنی آیت کا بھی صحیح مطالعے کے ساتھ اپنے سامع کو اس کے معنی و مفہوم کی تفسیر کریں اور اسے اس کے ذہن میں بٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر محدث قمی رحم اللہ کی کتاب نفس المحموم کو کھول کر اس میں مندرج مصائب یعنی ایک پیراگراف سامع کو پڑھ کر سنائیں تو آنسو آئیں گے اور جذبات و محبت سے دل لبریز ہو جائے گا۔ لہٰذا کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق کوئی ایسے کام انجام دیں جو فلسفہ عزاداری کے بنیادی مقاصد سے کوسوں دور ہوں۔ البتہ کچھ ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں کہ جو اخلاقی تو ہیں لیکن نہ تو وہ نقصان دہ ہیں اور نہ جھوٹی ہیں۔ ہر کوئی اپنے ہنر بیان کے ذریعے اس واقعے کی منظر کشی کرنا چاہتا ہے اور اپنے بیان میں وہ صرف اصل واقعے کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے۔ جب آپ دیکھتے اور سنتے ہیں کہ کسی خاص حالت میں مقرر کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کی باتوں کے ذریعے آپ اس کے احساس و جذبات کو سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ اگر کسی صحرا میں کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی بات ہے، دعوت و عرض و گزارش ہے، کون سی بات ہے، دعوت و عرض و گزارش ہے یا دھمکی و انتباہ وغیرہ ہے۔ اصولی طور پر زبان پر کلمات جاری کرنے والے کے ذہن اور ضمیر میں کچھ ایسے حالات موجزن ہوتے ہیں جو کسی بھی سننے والے عقل مند انسان کے لیے قابل فہم ہوتے ہیں، اور وہ بات بھی ہنرمند انسان کے لیے قابل بیان ہوا کرتی ہے۔ اس طرح کی باتوں کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب ہم تاسوعا کے دن اور شب عاشورہ سے متعلق امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے واقعات کو کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اور وہ معتبر کتابوں میں موجود ہیں، تو جب ہم ان واقعات کو بیان کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ خصوصیات اور ابہامات و اشتباہات ہوں گے۔ آپ فرض کریں کہ امام علیہ السلام نے عاشور کی شب اپنے اصحاب سے کچھ باتیں بیان کی ہیں، آپ انہیں اس طرح کی خصوصیات سے باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ آپ لفظوں کے اس طرح کے استعمال اور آڑ لینے میں کوئی نقصان ہے اور نہ ہی کوئی جھوٹ بات ہے، لیکن کچھ لفظوں کے قالب اور سہارے جھوٹے ہیں اور ان کا نقل کرنا غلط ہے، یہاں تک کہ اس طرح کی وہ باتیں جو کتابوں میں درج ہیں پھر بھی وہ مناسب اور شان کے مطابق نہیں ہیں اور وہ تحریک حسینی سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی ہیں۔ ان کی شناخت کر کے انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس خالص اور صحیح واقعے کو مختلف ہنری پیرایوں جیسے کہ نظم، نثر اور ذاکری جس کی خود مختلف صورتیں ہیں تو مختلف ہنری پیرایوں میں بیان کریں۔ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضروری کام ہے، ہمیں ہر حال میں یہ کام کر لینا چاہیے۔ خصوصاً جو افراد اس کام میں مہارت رکھتے ہیں انہیں یہ کام ضرور کر لینا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ گزشتہ چند برسوں سے ہمارے سماج میں کچھ ایسے کام رائج ہو رہے ہیں جنہیں میری نظر میں دشمنوں کے ہاتھوں ہمارے سماج میں رائج کیا جا رہا ہے۔ جو شخص بھی انہیں دیکھتا ہے تو خود بخود سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے بلند و برتر اسلامی معاشرہ یعنی محبین اہل بیت علیہم السلام کا معاشرہ، جس کا افتخار حضرت ولی العصر علیہ السلام، حسین ابن علی علیہ السلام اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے نام مبارک ہیں، وہ دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی نظر میں خرافات کا حامل اور بے منطق و بے شعور معاشرہ قرار پائے۔ امام حسین علیہ السلام اس بات سے راضی نہیں ہیں۔
اگلے پیراگراف میں ہے کہ منقول ہے کہ آیت اللہ سید حسین بروجردی رحم اللہ جیسے بڑے عالم دین، قوی، عمیق اور روشن فکر مجتہد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حرم کی چوکھٹ کا بوسہ دینے سے منع کرتے تھے۔ شاید یہ بوسہ دینا مستحب ہو، احتمالاً چوکھٹ کو چومنے کے بارے میں روایت میں آیا ہے، دعاؤں کی کتابوں میں ہے، اور میرے ذہن میں ہے کہ اس سلسلے میں روایت بھی ہے کہ چوکھٹ کو چومیں۔ باوجود اس کے کہ یہ کام مستحب ہے، پھر بھی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کام نہ کریں، کہیں لوگ یہ تصور نہ کر بیٹھیں کہ ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، اور دشمن اس بہانے شیعوں کو مورد تنقید قرار دے۔ دین ایک منطق ہے اور اسلام بھی ایک منطق ہے، اور اسلام کا ایک منطقی ترین حصہ ایسی تفسیر جو ایک شیعہ اسلام سے رکھتا ہے، اور یہ بہت ہی مضبوط تفسیر ہے۔ شیعہ متکلمین میں سے ہر کوئی اپنے زمانے میں خورشید تاباں کی حیثیت رکھتا ہے، اور کسی کے اندر ان سے یہ کہنے کی جرت نہ تھی کہ آپ کی منطق یعنی استدلال کمزور ہے۔ یہ متکلمین چاہے ان کا تعلق ائمہ علیہم السلام کے زمانے سے ہو، جیسے کہ مومن الطاق اور حشام بن حکم، یا ائمہ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے ہو، جیسے کہ بنی نو بخت رحم اللہ اور شیخ مفید رحم اللہ، یا ان کے زمانے کے بعد سے ہو، جیسے کہ علامہ ہلی رحم اللہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ ہم منطق اور استدلال کے ماننے والے ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ شیعوں کے مسائل سے متعلق کس قدر مضبوط دلائل پر مبنی کتابیں تحریر کی گئی ہیں۔ علامہ شرف الدین عاملی رحم اللہ کی کتابیں، اور ہمارے زمانے میں علامہ امینی رحم اللہ کی کتاب الغدیر میں کس قدر مضبوط و مستدل عمارتی بنیاد جیسی مستحکم دلیلوں کو پیش کیا گیا ہے۔ شیعہ یہ ہے نہ یہ کہ کوئی ایسا موضوع اور مطلب ہو کہ کسی دلیل پر استوار نہ ہو، بلکہ خرافات سے شبہات رکھنے والی کوئی چیز ہو۔ ایسی غیر مستدل چیزوں کو لایا ہی کیوں جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ جس پر دین و عرفان کے بارے میں آگاہی رکھنے والوں، عالموں اور عقیدے کے محافظوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر عزاداری کی محافل کو آگہی اور معرفت کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور مذکورہ تینوں خصوصیات کے پھوٹنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی واقعاً آپ اس فکر میں رہیں کہ جب آپ اشعار پڑھتے ہیں یا ترنم کے ساتھ کلام پیش کرتے ہیں یا سینہ زنی کے لیے نوحہ خوانی کرتے ہیں، تو ایسے اشعار پڑھیں کہ جن سے سینہ زنی کرنے والوں کی معرفت اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو، انہیں ایک نئی چیز سننے کو ملے۔ جی ہاں، بغیر بصیرت کے بھی مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو رلایا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے اور اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت اس اعلیٰ ہدف کے حصول میں ہے، اس نصب العین میں ہے کہ جس کے حصول کے لیے یہ مقدمات فراہم کیے جاتے ہیں، اور وہ اعلیٰ ہدف اور نصب العین یہ ہے کہ ہم اپنی بصیرتوں میں اجاگر کریں۔ اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام، قرآن مجید، دین اسلام، انسانی معاشرے کے مستقبل کے بارے میں ہماری بصیرت بڑھے، یہی بنیادی اہداف ہیں۔ ہمارے اشعار میں ان اہداف پر نظر مرکوز کی جانی چاہیے۔ اسی طرح اشعار ترنم سے پیش کرتے وقت بھی یہ اہداف مد نظر رہنا چاہیے۔ اگر آج کے دور میں ہماری یہ مجالس لوگوں کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ، آگہی، بصیرت، تحریکی اور قربانی جذبے کو بیدار نہ کر سکیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی رعایت سے کہ حسینی مجالس و محافل حقیقی معنوں میں
ہمیں حسینی بنا سکتی ہیں۔ ہمارے اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ایک فکری اور جذباتی رابطہ موجود ہے۔ فکری اعتبار سے بھی یہ رابطہ موجود ہے اور جذبات کے اعتبار سے بھی لوگ امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے معتقد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے عاشق بھی ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں نے صاف طور پر دیکھا ہے کہ یہ حسینی روح اور خون ہی ہے جو ہمیں آگہی اور معرفت کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ان انجمنوں کی قدر و منزلت کو سمجھیں، انجمنوں کے امور کی انجام دہی کو بنیادی اہمیت دیجیے اور انہیں اہم اور ضروری کاموں میں شمار کیجیے اور اس چیز کو اپنے عقیدے کا حصہ سمجھیں اور ان انجمنوں کی بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں انجام دیجیے۔ عوام الناس کو بھی ان انجمنوں کی قدر و منزلت کو جان لینا چاہیے۔ لوگ فطری طور پر ان انجمنوں کے ممبر ہیں۔ میری گزارش ہے کہ خود کو حسینی علمدار سمجھیں۔ آپ کے ہاتھ میں عزائے حسینی کا علم ہے، یہ بہت بڑا اور مقدس مقام ہے۔ اگر حسینی تحریک عاشورہ کے دن کربلا میں ختم ہو گئی تھی تو پھر آپ علیہ السلام علمدار کو طلب نہ کرتے، لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حسینی تحریک آپ کے آخری فرزند حضرت بقی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج کے قیام تک جاری رہے گی۔ یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وسعت اور گہرائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس تحریک کے ہر شعبے کا ایک علم بردار ہے۔ فقاہت کی دنیا بھی حسینی تحریک کا ایک شعبہ ہے۔ فے قاف الف ہے تے ایک شعبہ ہے جس کے علم بردار مراجع تقلید ہیں۔ معرفت اور معنویت کی دنیا بھی حسینی تحریک کا ایک شعبہ ہے جس کے علم بردار عظیم عرفا اور اہل معرفت ہیں۔ یہ پورا اسلامی معاشرہ، تحریک انقلاب اور اسلامی حکومت بھی حسین ابن علی علیہ السلام کی تحریک کے ایک اہم شعبے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے مخصوص علم بردار ہیں۔ لوگوں کے درمیان اس تحریک کی ثقافت کو زندہ رکھنا بھی اس تحریک کا ایک شعبہ ہے، جس کے علم بردار وہ لوگ ہیں جو عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ علم بردار آپ ہیں۔ آپ سب حسین علیہ السلام کے علم بردار ہیں۔ آپ کو اس علم کی قدر و منزلت کو جان لینا چاہیے اور اس ذمہ داری کو شایان شان طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ حسین ابن علی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب رضی اللہ، نیز روز عاشورہ کے دوسرے تمام شہداء اپنی پاکیزہ روحوں کے ساتھ اس ایمانی، اسلامی اور جذباتی تحریک کے حامی ہیں۔ ہم بارگاہ الہی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان حسینی مراکز کو ترقی عطا کرتے ہوئے اس پرچم کو سر بلند رکھے اور انشاءاللہ آپ تمام مومنین کرام اور عزادار امام حسین ابن علی علیہ السلام سے اپنی ان خدمات کا اجر پائیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم سب کا شمار عزاداری امام حسین علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں ہوگا اور ہم اپنی پوری زندگی خاندان رسالت کی محبت میں گزاریں گے۔ سامعین، یہاں پر پیج 620 پر ہم نے عاشورہ کے دروس میں سے آخری یعنی چوتھا درس مکمل کر لیا۔ اگلی نشست میں، اگلے پارٹ میں ہم پڑھیں گے اربعین حسینی، ایک نئی تحریک کا آغاز، یہ عنوان ہے ہم پڑھیں گے، اور جب ہم اس کو اگلی نشست میں مکمل کریں گے تو ہم تیسرے دور کو مکمل ختم کر چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔